اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 35 میں شوہر کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے اگر کوئی معاملہ الجھ جائے یا آپس میں نا اتفاقی ہو جائے یا کوئی جھگڑا پیش آ جائے تو اس کو کس طرح سے سلجھانا ہے، کہ سب سے پہلے سمجھانا ہے پیار سے، اور اگر وہ پھر نہیں سمجھتی اس سے بستر الگ کرنا ہے، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کے اوپر یعنی ہاتھ اٹھانا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے یہ۔ اور اس معاملے کو سلجھانے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کس قدر یعنی ظلم و زیادتی ہوتی ہے کہ کس طرح سے سب سے پہلے کرنے کا جو آخر میں کرنے کا کام ہے وہ عورت سے پہلے کیا جاتا ہے، یعنی مار پیٹ پہلے کی جاتی ہے اور سمجھانا بعد میں۔ تو جو یہ سٹیپس ہیں، اور اس کے بعد اگر پھر بھی بات نہیں سدھر رہی، آپس میں ناچاکی زیادہ ہے، نا اتفاقی زیادہ ہے، اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بڑوں کو یعنی گھر والوں کو، حاکم ہے یا کوئی بھی بڑے ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان کے سامنے پھر معاملے کو رکھا جائے کہ کیا کیا جائے۔ لیکن طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اگر ان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ملاپ پیدا کر دیں گے کہ اگر وہ واقعی ملنا چاہتے ہوں گے، خام خواہ ایک دوسرے پر الزام لگا کر ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 36، وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو، ولا اور نہ تشرکو، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ یا شرک کرو، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی بھی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانہ احسان کرو۔ احسان کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا۔ آپ برابر کا دیتے ہیں تو وہ عدل ہوا، لیکن اس سے زیادہ دینا وہ کیا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ وَبِذِی الْقُرْبَى، اور بھی ساتھ، ذی کیا ہے؟ والے، قربا قرابت داروں والوں کے ساتھ، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی قرابت، یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، یتیم کی جمع ہے والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین کمزور لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوں، جن کی کوئی سے نہ ہو، کوئی سنوائی نہ ہو، ہاں، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ بس آیا اور ختم، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ کمزور لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ، یہ مسکین کہلاتے ہیں، جن کے پاس بس اتنا مال ہو کہ جس سے گزارا ہو اور باقی کچھ نہ بچتا ہو۔ تو والمساکین، اور جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کرو۔ والجار، اور جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور پڑوسی، ذی والے، قربا قرابت دار، یعنی رشتہ دار پڑوسی ہوں یا پھر غیر رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان۔ والجار، اور ہمسائے یا پڑوسی، الجنب، جنب یعنی اجنبی، جو ذرا فاصلے پر رہتے ہوں، وہ اجنبی پڑوسی، یعنی جو تھوڑی سی دوری پر ہوں، تو ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان۔ والصاحب، اور ساتھی، بالجنب، پہلو کے۔ یہاں پر جنب سے مراد کیا ہے؟ یا تو مراد اس سے بیوی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کولیگ، جس کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی۔ و ابن، اور ابن بیٹا، السبیل، راستہ، اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ وما، اور جو، ملکت ایمانکم، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ ہاں، دائیں ہاتھ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ انسان کی پاور کی، طاقت کی، اسی سے ہم سب کام کرتے ہیں نا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تمہارے غلام، اور اسی میں تمہارے جانور بھی آ جاتے ہیں، مویشی جانور جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے، من کانا، اس سے جو ہو، مختالن، اکڑنے والا،
مختال جو ہے خیل سے ہے، خا یا لام اس کا روٹ ہے خیل، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں. یعنی مختال جو ہے اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب جو گھوڑا ہے اس کی چال کیسی ہوتی ہے، چال میں بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس میں اکڑ ہوتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا سا یعنی اکڑ میں یعنی اپنے جب انسان کے اندر غرور، تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے تو اس کی چال بھی بدل جاتی ہے، تو خود پسندی بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، ہاں خود پسند ہوں، اپنی تعریفیں کرنے والے، ہاں تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا، اکڑنے والا، خود پسند، اپنے آپ کی بڑائیاں کرنے والا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، مختال. فخورا، فخر کرنے والا، فخور فخر کرنے والا، فخر کی جمع ہے، اور جو فخر ہوتا ہے یہ باہر کی کیفیت ہوتی ہے. مختال اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، ناز و نیم یعنی اپنے اکڑ کر چلنا. اور فخور کیا ہے، فخر کرنا. فخر کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. جی اب اس آیت میں کچھ ایسے احکام ہم کو دیے جا رہے ہیں، یعنی جو پچھلی آیات تھی وہ معاشرتی زندگی کے اوپر تھی کہ معاشرے میں یا ماحول کیسے اچھے بنے، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا کنبہ، ایک قبیلہ کیسے بنے، اس کے کیا کیا فرائض ہیں، اس میں کیا کیا کرنا ہوگا، اور دوسروں کے حق حقوق کیا کیا ہیں. وہ سب بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پھر مین ٹاپک پر آ رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے ٹاپک کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو. اب سب سے پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور اس کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ کے حکم کے سامنے انسان دوسری چیزوں کو یا دوسرے لوگوں کو اہمیت دے جس طرح کہ اللہ کو دینی چاہیے. شرک یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ کی عبادت کرنا. اب عبادت کیا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے. ہاں اس میں ہمارے نجی ہر وہ کام بھی آتے ہیں جو ہم اپنے گھریلو زندگی میں کرتے ہیں، اور ہماری عبادات بھی آتی ہیں. تو ہر وہ کام یہاں پر یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں دوسروں کی مداخلت کرنا، چاہے وہ اپنا نفس ہو، چاہے وہ انسان ہو، یا پھر وہ معاشرہ ہو، یا پھر لوگ ہوں، ان کو بھی ترجیح دینا جیسے اللہ کو دی جاتی ہے. یا پھر اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے ساتھ بندوں کے جو بندوں کے یا جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول، قانون، طریقے ہیں، ان کو بھی ان کے برابر رکھنا یا اس کے جیسا درجہ دینا. تو یہ کیا ہے، شرک ہے. تو یہاں سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر سے شرک نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ تمام اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب وہ شرک سے پاک ہوں گے. کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ذرا بھی کسی طرح کا شرک ہوگا، ہاں تو پھر وہ کام وہ عبادت یا وہ کام اللہ قبول نہیں کریں گے. انسانوں کو بعض اپنے عالموں کو، اپنے استادوں کو، یا بعض اپنے پیر مرشدوں کو ایسا ان کی بات اس طرح سے مانتے ہیں جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن اور حدیث کی بات رکھی بھی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، اور اس کے بات کو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر مرشد نے یہ کہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بات غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مقام، جو حق، جو مرتبہ ہے، اللہ کو وہ مرتبہ مقام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اس کی کسی کی بات کہ اس طرح سے نہیں ماننی کہ جس طرح اللہ کی ماننی چاہیے. فرض کرے ہمارا نفس کبھی کبھار ہمیں
کیوں نہیں پردہ کیا جاتا، یا ہم سے بعض چیزیں کیوں نہیں چھوڑی جاتی؟ ہمارا نفس نہیں مانتا، میرا دل نہیں چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک اکبر، بڑا شرک، یعنی عبادات یا پھر دوسرے جو کام ہیں وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے برابر ان کو رکھنا، یعنی کسی کے جھکنا، سجدہ کرنا قبر کے سامنے یا پتھر کے سامنے۔ ہاں، اسی طرح سے شرک اصغر ایک ہے، شرک اصغر کہ وہ ہے چھوٹا شرک۔ ہاں، یعنی وہ کیا ہے کہ اللہ کو بھی ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائیں، تو ایسے عمل کرنا یہ بھی شرک اصغر کہلاتا ہے۔ وعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی، یعنی دونوں ہی طرح کے شرک، شرک اکبر بھی شرک اصغر بھی، یہ انسان کی زندگی سے اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے علاوہ انسان کے کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ وعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے، شیئن کسی بھی چیز کو، یعنی نہ انسانوں کو، ہاں، نہ ہی اپنے نفس کو، اور نہ ہی کوئی رسم رواج، کوئی بھی کام جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہ کیا ہے؟ وہ کرنا شرک ہے، کہ جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہم اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں کہ نہیں وہ دور ایسا تھا، یہ دور ایسا ہے، جب لوگ ایسے تھے آج لوگ ایسے ہیں، اس وقت ماحول ایسا تھا آج ماحول ایسا ہے، تو یہ کہہ کر اپنی دلائل یا پھر اپنی رسم و رواجوں کو صحیح سمجھنا یا اپنی باتوں کو صحیح سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تو کسی چیز کو بھی اللہ کے برابر نہ لے کر آؤ۔ اللہ کا حکم جس طرح سے اللہ نے قرآن میں ہمیں دیے ہیں یہ ایسے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے قیامت تک کے لیے، اللہ کی کوئی حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ کو سب پتہ ہے، ہاں، کون سا ماحول، کون سے لوگ دنیا میں آئیں گے اور پھر کیا کیا ان کے لیے پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے جو اس قرآن میں ہم کو حکم دے دیا، ہماری زندگی کے تمام امور، تمام عبادات اسی کے مطابق ہوں گی۔ وبالوالدین احسانہ، یہ سب سے پہلے اللہ کا حق دو۔ اب جو انسان اللہ کا حق دے گا وہی انسان بندوں کا بھی حق دے گا۔ جس نے اللہ کی قدر نہ کی، جس نے اس کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، یعنی انسان کوئی چیز نہ تھا، ہاں، یہ دنیا کوئی چیز نہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، ہاں، ایک نقش و نگار عطا کیا، تو جو انسان اس مالک کو نہیں پہچانے گا تو پھر وہ بندوں کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا تو پھر وہ بندوں کا بھی حق پہچانے گا۔ اور اللہ کا حق پہچاننے کے بعد سب سے پہلے جن کا حق پہچاننا ہے وہ ہے والدین، کہ اپنے والدین کا، ماں اور باپ کا حق پہچانو۔ اور والدین میں بھی سب سے زیادہ ماں کا حق بنتا ہے، کیوں؟ ماں اپنے رحم میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے اور پھر اس دوران وہ کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، تو اس لیے ماں کا حق باپ سے زیادہ بنتا ہے، تو اس کا بھی حق پہچانو، یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اس کا دل دکھ جائے، اور ناحق نہ ستاؤ، بے فضول بے مقصدوں پر اس کو تنبیہ کرتے جانا، ڈانٹتے جانا، آپ کو کھانا نہیں آتا، آپ کو بیٹھنا نہیں آتا، آپ جیسے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایسی بے فضول بے مقصد باتوں پر ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا ان کو تنبیہ کرتے رہنا، ہاں، کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کا تو دماغ پھر گیا، تو اس طرح سے ان کو نہیں ہے حکم۔ ہاں، کوئی دینی یا کوئی عبادات ہیں تمہارے یا کوئی دینی تمہارے اس میں کوئی ان کو مخالفت ہے تو پھر یہ ہے کہ تم اس کو کہہ سکتے ہو دین کے معاملے میں، ہاں، کسی دین پہ کام کرنے سے تمہیں روکیں، دین پر چلنے سے روکیں، ہاں، تو اس کے اوپر انسان ماں باپ کی مخالفت کر سکتا ہے یا ان کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو جنرل چیزیں ہیں، جنرل باتیں ہیں، اس پر ہم ان کے ساتھ یعنی بحث مباحثے کرنا وہ صحیح نہیں۔ والمساکین والاحسانہ، ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کو حق سے زیادہ دو۔ وبذی القربیٰ، اور ساتھ رشتہ داروں کے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یعنی وہ رشتہ دار جو رحم اس کے ساتھ ہی آتے ہیں، ماں کے رحم میں سے، باپ کے رحم میں سے، دونوں ہی طرح کے رشتے جو ہیں ان دونوں کو بھی حق دو، ان کا بھی حق پہچانو۔ والیتامہ، اور یتیموں کے بھی حق پہچانو۔
वलमसा, अब जो बच्चा माँ बाप के साए से महरूम हो गया, अब उसको पूरी कम्युनिटी से, पूरे मुस्लिम माशरे से कहा जा रहा है कि तुम सब उसका हक पहचानो। देखिए कितनी इस्लाम, अल्लाह ताला इंसानों की तरजीह देते हैं कि इंसान इंसान के साथ इस तरह से भलाई और खैर करें। यानी कोई कम्युनिटी, कोई लैंग्वेज, कोई गैप नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर अल्लाह के अहकाम आ जाएं, इंसान को हर एक के वास्ते खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो यतीम रिश्तेदार हो या फिर गैर रिश्तेदार हो, तो यतीमों का भी हक पहचानो। वल मसाकीन, और मस्कीनों का, यानी जो तुम्हारी कम्युनिटी में, तुम्हारे माशरे में कमज़ोर लोग हैं, फ़ुकरा हैं, या जिनका हाल हुलिये से तुम्हें लगता है कि इनके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इतना आमदनी नहीं है कि उनको कुछ बचे, तो ऐसे लोगों को तकरीबन लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हक पहचानो, उनको पहचान कर, उनके हाल हुलिये देख कर, उनके खाने पीने के हालात देख कर, तो उनके पहनने के हालात देखकर, उनके चेहरों को देखकर पहचानो कि वाकई इनके पास अच्छे तरीके से खाने, रहने सहने को तो है, लेकिन इतना नहीं है कि वाफर मिक़दार में उनके पास कुछ है। तो ऐसे लोगों का भी एहसान का मामला करो। वल जार, और पड़ोसी, ज़िल कुर्बा, रिश्तेदार, यानी पड़ोसी कौन है? रिश्तेदार पड़ोसी हैं जो तुम्हारे पड़ोस में हैं और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो फिर उनका भी हक पहचानो। वल जार, और हमसाए, अल जुनुब, अजनबी, यानी जो ज़रा फासले पर रहते हैं, हाँ वो अजनबी हैं लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन पड़ोस में ही आते हैं ना, क्योंकि 40 घरों तक भी पड़ोस ही कहलवाता है ना, तो वहाँ तक भी उन रिश्तेदारों, चाहे वो रिश्तेदार भी नहीं है, ऐसे पड़ोसियों का भी हक पहचानो। यानी कभी कभार उनको भी कुछ दे ले दिया करो, उनके साथ भी देन लेन अच्छा कर लिया करो, या अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू कर लिया करो, आना जाना उनकी भी खैर व आफियत ले लिया करो, उनके साथ भी एहसान करो, यानी भलाई वाला मामला। वह साहिब, और साथी, यानी साहिब साथी, वल बिलजुन्ब, पहलू के, यानी वो तमाम लोग जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, या फिर वब्न सबील है या मुसाफिर हैं, जिनके साथ तुम चलते फिरते हो, सफ़र करते हो, तो उनके साथ भी एहसान का मामला करो, भली बात कहो, या उनके साथ भी जो भी तुम भलाई कर सकते हो उनके साथ भलाई करो। हाँ, पड़ोसी, कुलीग, उनके साथ अच्छी बात कहना, अच्छा मशवरा देना, उनकी कोई मुश्किल को हल कर देना। अब मुसाफिर हैं, उनको जगह दे देना, पानी दे देना, हाँ, उनकी कोई मुश्किल को सुनकर उसको कोई हल बता देना। हाँ, तो इस तरह से उनके साथ भी उसने सलूक करने के लिए, एहसान करने के लिए कहा जा रहा है। यानी तुम्हारे साथ जो रहता है साथी वो भी, और जो तुम्हारे साथ वक्ती साथी, यानी जो कभी कभार तुमको मिलता है, तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। और बाज़ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि सफ़र में, क्लास में या एक जगह बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते ही नहीं होते, नाम तक नहीं पता होता, क्यों, मुझे क्या लेना देना है। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान को अपने अच्छे इखलाक रखने चाहिए, हर एक के साथ सलाम दुआ करना, आगे बढ़ के मदद करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और उनके जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी तुम्हारे लौंडियां हैं, तुम्हारे ग़ुलाम हैं, और तुम्हारे चौपाए, यानी तुम्हारे 4 पैरों वाले जानवर जो है, जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है। जी, पड़ोसी में किसी का सवाल है कि अगर आपके पड़ोसी या आपके उठने बैठने वाले नॉन मुस्लिम हो, जी बिल्कुल, नॉन मुस्लिम भी हों, उनके साथ भी हमारा जो सलूक है, जो हमारा बिहेव है, वो सबके साथ अच्छा होगा, क्योंकि इस्लाम फैला ही हुस्न इखलाक से है। इस्लाम किसी तलवार से नहीं फैला, बल्कि अच्छी ज़ुबान से फैला है। अगर आप किसी को अच्छी ज़ुबान, अच्छी बात, अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, तो फिर आप किसी को इस्लाम की दावत क्या दे सकते हैं। तो कोई भी हो, उनके साथ भी, हाँ, उनके जो दीनी मामलात हैं उनके यानी अपनी हद में रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि उनके सामने बेपर्दा हो जाएंगे, या हम उनके त्योहारों पर उनको विश करेंगे, उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करेंगे, ये चीज़ नहीं। इस्लाम में हदूद हैं। अगर आप गैर मुस्लिमों में रह रहे हैं तो उस हदूद के अंदर रहते हुए, आप अपने पर्दे के अंदर रहते हुए, आप एक दूसरे को चीज़ भी भेज सकते हैं, एक दूसरे को मशवरा भी दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मुसलमान की हदूद हैं, उस हदूद को मुसलमान क्रॉस नहीं कर सकता।
یا کیونکہ یہاں پر پہلے سب سے پہلے اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو بھی تم نے سلوک کرنے ہیں اچھے، وہ کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے انسان کوئی بھی سلوک کرے گا تو سب سے پہلے وہ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرے گا، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، قانون کے اندر۔ اور جو تمہارے جانور ہیں، ان اللہ، اور ان کا بھی حق ہے جو ہمارے جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے جانوروں سے، تو ان سے بھی اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، ان کو کھانا پینا صحیح وقت پر دو۔ بعض لوگ ان کو کھانا نہیں دیتے، پیاسے رکھتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کو بھی حق دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتے، من کانا مختالا فخورا، اس سے جو اکڑنے والا ہو، جو فخر کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بار بار اس بات کی وصیت کی تھی، دو چیزوں کی، اور وہ ایک تو اپنے غلام لونڈیاں جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کو جیسا کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ، اور تمہاری بیویاں، کیونکہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کی، اپنے جس گھر میں آ جاتی ہیں ان کے ماتحت ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھا، اور آخری وقت میں آپ کے یہ الفاظ تھے جو آپ دہرا رہے تھے۔ جی، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ احسان کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ یعنی اس آیت میں جو ہیں ہم کو سب سے پہلے 10 قسم کے 10 ٹائپس آف حقوق سمجھائے گئے ہیں کہ 10 طرح کے حقوق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے جو تم نے دوسروں کے ساتھ کرنے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے، اور اللہ کے حق میں عبادت اور تمام اچھی نیت سے جو بھی تم نے کام کرنے ہیں، وہ اس کے نیت پیچھے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا سب سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد میں احسان کن کن چیزوں سے ہوتا ہے یا اس کا طریقہ کون سا ہے؟ احسان دیکھیے، انسان احسان زبان سے بھی کر سکتا ہے، احسان مال سے بھی کر سکتا ہے، احسان کسی کو وقت دے کر بھی ہو سکتا ہے، احسان کسی کی گری پڑی چیز اٹھا کر بھی ہو سکتا ہے، اور احسان کسی کو آپ یعنی جتنی آپ نے اس کے ساتھ یعنی مال یا اس کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم میرا کام کرو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، آپ اس کے بدلے میں آپ اس کو زیادہ دے کر بھی احسان کر سکتے ہیں۔ یعنی بھلی بات کہہ کر، اچھی گفتگو کر کے، اچھا مشورہ دے کر، اپنا مال صرف کر کے، اور اپنی طاقت یعنی کسی کی کوئی گری پڑی چیز اٹھا دینا، کسی کی کوئی مشکل میں مدد کر دینا، کام کر دینا، کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ احسان کر دینا، اس کے ساتھ اس کو کھانا پکا کے دے دینا، اس کے بچوں کو سنبھال لینا، یہ سب احسان ہے۔ اور علم کے ساتھ بھی کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ اس علم کو لوگوں کو سکھائے، علم چاہے دنیا کا ہے یا دین کا ہے، وہ سکھا دینا، کسی کو پڑھنا سکھا دینا، کسی کو دعائیں سکھا دینا، کسی کو قرآن سکھا دینا، کسی کو دعائیں سکھا دینا، کسی کی نماز درست کر دینا، جو بھی آپ کے پاس علم ہے اس کو آگے لوگوں کو دینا، تو یہ بھی احسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو ذہنی، جسمانی یا بولنے کی اچھی بات کہہ کر، یہ زبان سے احسان ہے کہ کسی کو اچھی بات کہہ کر اس کا دل کا بوجھ ہلکا کر دینا، تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کچھ حدیث ہے پڑوسیوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو پڑوسی کی نظر میں بہتر ہو، یعنی جس کا پڑوسی اس کو اچھا سمجھتا ہو۔ اور انسان کے اچھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، یعنی آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہے وہ آپ سے خوش ہونا چاہیے، آپ اس کی نظر میں اچھے ہونے چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ وہ شخص مومن نہیں، یعنی 3 مرتبہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی خوش نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، پڑوسیوں کو زبان سے اذیت دینے والا، ایسا شخص آپ نے 3 مرتبہ وہ شخص کے لیے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اپنے گھر کا کچرا دوسرے پڑوسی کی دیوار کو لگا دینا، اپنی موری صاف کرنا اس کی موری میں ڈال دینا،
اپنے گھر میں ایسی آوازیں یا جنریٹر ایسی چیزیں لگا لینا کہ پڑوسی کا احساس نہ کرنا کہ اس کو تکلیف ہوگی. لاؤڈ میوزک چلانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یا زور زور سے ہنسنا، صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور پڑوس میں کوئی سو رہے ہیں اس کا خیال نہ کرنا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایذا سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو وہ شخص جنت میں نہ جائے گا. یعنی جس سے اس کا پڑوسی ناخوش ہو اس کی ایذاؤں سے تو وہ جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ وہاں اپنے پڑوسیوں کو بھی وہاں وہ تکلیفیں دیں گے. ایسے لوگ وہاں پر بھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیں گے. اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، چاہے وہ کیسا بھی ہو. باہر آدھی رات تک اپنے بچوں کو کھیلتے رکھنا اور پڑوسیوں کا احساس نہ رکھنا کہ وہ سو نہ رہے ہوں، کوئی کام میں ڈسٹربنس نہ ہو رہی ہو. تو یہ ساری چیزیں پڑوس کے حقوق میں آتی ہیں، احسان میں آتی ہیں. اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے کہ اگر آپ کے پڑوسی ان کے شوہر نہیں ہے یا اس کے شوہر کہیں باہر آتے جاتے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے، ہم بازار جا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی لا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی چھت میں لکڑی رکھنے سے نہ روکے. یعنی اگر کسی کو ضرورت کے تحت کوئی آپ کی دیوار میں سوراخ کر کے کوئی چیز رکھنی پڑ جائے، چاہے وہ چھت ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. یعنی دیوار بھی اگر ایک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ روکے. یعنی دیوار میں سانجھی ہو، یعنی دیوار بھی سانجھی ہوگی. یعنی اتنا حق اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو دیا ہے. یعنی ایک اور جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر ہو گیا تھا کہ جب بھی آپ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنا بیان کرتے تھے، حقوق کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوا کہ کہیں ان کا جائیداد میں سے حصہ، وراثت میں حصہ نہ ہو جائے. اتنی اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق دیے ہیں. اب آگے چل کے ہے ان اللہ یحب مختالا فخورا. تو مختال ہے اکڑنے والا، فخر کرنے والا، غرور کرنے والا. اور فخر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 تو جیسا میں ہوں ویسا دوسرا نہیں ہے، یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. اور اپنے سے جو میرے پاس چیز ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو. میرے پاس فرض کریں کراکری ہے، زیور ہے، میرے پاس کپڑا ہے، اب جیسا میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو. یہ بھی فخر کی نشانی ہے. اور اپنی اولاد کو دوسری اولاد سے کمتر سمجھنا، یعنی اپنی اولاد کو برتر، اپنی اولاد کو اتنی اہمیت دینا اور دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد سے بہت کم سمجھنا کہ وہ بہت کم ہے، حقیر سمجھنا، اور اپنی اولاد کو بہت اہمیت دینا. یہ بھی فخر کی نشانی ہے. اپنے نسب کو، اپنی کاسٹ کو، اپنی زبان کو، اس کو فوقیت دینا، اس سے اپنی بڑائی سمجھنا، اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی، اپنی کاسٹ کی. تو یہ بھی فخر میں آتا ہے. اور اپنے سلیقے کے گن گاتے جانا، اپنے سلیقہ مندی کے، اپنے طریقے کے، اور دوسروں کے سامنے میں کرنا، یعنی اپنی ہی بڑائیاں. یہ بھی فخر میں آتا ہے کہ سب سے اچھی میں ہی ہوں، میرے اچھا جیسا دوسرا کوئی نہیں، میرے سلیقے جیسا کسی کا سلیقہ نہیں. اپنے آپ کو بول کر سب سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیاں بتا کر. اور ہر وقت اپنی اولاد کی خوبیاں جتاتے رہنا، یہ بھی فخر کی نشانی ہے. اپنی اولاد کے گن گانا اور اپنی تعریفوں کے پل باندھنا، یہ ساری باتیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا. تو یہ سب باتیں فخر میں آتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی، نرمی، انکساری. بندوں اللہ کے ساتھ بھی جھکنے والا، رکوع سجدے کرنے والا کثرت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ بھی یعنی بندوں کے ساتھ بھی نرمی انکساری سے بات کرنے والے، لوگوں کا دل رکھنے والے. دیکھیے ایک چیز میں خاص طور پر کہوں گی کہ بعض لوگ
डीपी पे अपने बच्चों की फ़ोटोज़ क्यों लगाते हैं, मेरे समझ से बाहर है। क्या उनको इस चीज़ का तकब्बुर है कि उनको अल्लाह ने औलाद दी है? हाँ, और क्या वो इस चीज़ को बहुत बड़ाई समझते हैं कि अल्लाह ने उनको बहुत खूबसूरत दी है? क्योंकि आप यही वजह से डीपी पे ऐसे फ़ोटोज़ लगाते हैं ना। और इसमें ये देखें आप दूसरों को कितनी अज़ियत देते हैं। मालूम नहीं वो फ़ोटो देखने वाले कितने ऐसे लोग होंगे जिनको औलाद नहीं होगी, जिनको बच्चे नहीं होंगे। अब आपने किसी शख्स को, ऐसी औरत को देखा होगा कि जिसको औलाद ना हो, वो औलाद की बात सुन नहीं सकती, वो छोटे बच्चों को देख नहीं सकती कि उसका दिल ऐसा छोटा हो जाता है कि जब 4 औरतें बैठकर बातें करने लग जाएं अपने बच्चों की। तो इस चीज़ को भी इंसान को बचना चाहिए। ये भी एक तरह से तकब्बुर में आता है कि हर थोड़े दिन को हर एक, आज इंसान जो है यही काम कर रहा है कि अपनी बड़ाई अब मुंह से नहीं, डीपी पे लगा लगा कर बताना। ये भी एक फ़ख्र ही है ना। अब आप ज़बान से नहीं कह रहे, लेकिन आप लोगों को अनाउंस कर रहे हैं कि हमने ये डोनेट किया, हमारी औलाद इतनी खूबसूरत है, हम इतना ऐशो इशरत कर रहे हैं। क्यों अपनी खुशियों को दूसरों को दिखाकर नज़रें लगवाना, दूसरों से हसद का बाइस बनना। हाँ, तो आखिरी जो उम्मत के लोग थे वो अक्सर इसी चीज़ से ख़त्म होंगे ना। क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हसद की वजह से, नज़र की वजह से। और दूसरा ये तकब्बुर की निशानी है। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अगर आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, तो क्या आप अपने औलाद को इस तरह से डीपी पे दिखाएंगे लोगों को, या अपने आप को दिखाएंगे लोगों को? अगर आप अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं तो ही लगाते हैं ना फ़ोटोज़, घर के, कपड़ों के, ज़ेवरात के। हाँ, इसी तरह से अपने औलाद के, घूमने के, कहाँ जाकर आए। कितने मिस्कीन, कितने यतीम बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, जब वो किसी की फैमिली को देखते हैं तो उनका दिल कैसा होता होगा। तो इससे भी इंसान को बचना चाहिए। किसी भी बच्चों की फ़ोटोज़ देख के तो मेरा दिल हिल जाता है कि अल्लाह इसे बचा लेना। कितने लोग कैसी कैसी नज़रों से देख रहे होंगे। और एक तरह से ये भी फ़ख्र में आता है। और अहले ईमान की सिफत क्या होती है इसके मुकाबले में, फ़ख्र और बड़ाई करने वालों के मुकाबले में अहले ईमान की सिफत ये होती है कि वो बहुत नरम दिल होते हैं। वो किसी का दिल तोड़ नहीं सकते, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे किसी का दिल दुख जाए, या किसी को दिल टूट जाए, या किसी को नुकसान पहुंच जाए। वो तो इन चीज़ों से बहुत बचने वाले होते हैं कि मेरी कोई चीज़ देखकर, पता नहीं किसी के पास वो कपड़ा हो ना हो, या किसी के पास तो सोना भी ना हो, और मैं हूँ कि अपने आप को भर भर के सोने से या हीरे जवाहरात अल्लाह ने दिए हैं भर भर कर पहन रहे हैं, और दूसरों के दिल का नहीं सोचते कि पता नहीं उसमें कितने गरीब मिस्कीन ऐसे होंगे कि जिनके पास एक तार भी नहीं होती। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। अगर आपने पहना हुआ है तो अपने दिल को खुश करें, अपने घर में पहने, अपने बच्चों को पहनकर दिखाएं, अपने शोहर को दिखाएं। पब्लिक में बैठकर इतना इतना सोना भरकर गला, कान, क्या करना चाहते हैं? क्या ये फ़ख्र नहीं है? हाँ, फ़ख्र नहीं है तो क्या है? हाथ भरे हुए हैं, कान भरे हुए हैं, गला भरा हुआ है, आपको खुशी है, अपने अंदर रखो, कपड़ों के अंदर रखो उसको। हाँ,